نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد. اب حضرت بار بار سنتے رہتے ہیں اور دل میں بھی یہ بات یقین کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے کہ بے شک اللہ رب العزت ہر آن ہر گھڑی وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے، سبحان اللہ، اگر ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب کمین گاہ میں ہے. مرصاد مرصد سے ہے. مرصد کہتے ہیں اس جگہ کو جس میں کوئی شخص بیٹھ کر سارے لوگوں پر، اپنے دشمنوں پر، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے. بالفاظ دیگر پناہ گاہ، کہ خود تو کسی کو نظر نہ آئے اور اس کو سب کو نظر آئے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو رہا ہے، جو بھی جو حرکت کر رہا ہے ان سب پر اس کی گہری نظر ہو. اس جگہ کو کہتے ہیں مرصد. اللہ کہہ رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اے میرے بندے تیرا رب مرصاد، مرصد میں ہے، اپنے بندوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کون مجمع میں کیا کر رہا ہے، تنہائی میں کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور اس سے پہلے آیتوں میں کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے بندے کیا تو نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے عاد والوں، عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد. ارم ذات العماد، قوم ارم کے ساتھ کیا کیا، العماد جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان جیسے لوگ شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے. ایسے لمبے چوڑے طاقتور، اور اتنی طاقت دی تھی کہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت میں کون بڑھ کر ہے، ہم سے بھی کوئی طاقت میں بڑھ کر ہے. اس قدر اپنی طاقت پر ان کو گھمنڈ تھا کہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون ہے طاقت میں. اللہ فرما رہے کیا تم نے ان کو دیکھا، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. وَثَمُودَ الَّذِينَ، اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ بھی ایسے طاقت والے کہ وہ پہاڑوں کے چٹانوں کو تراش کر اس کے اندر رہائش گاہیں بناتے تھے. چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے. کیسی طاقت والے ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کہ تو دیکھا نہیں تو نے، ذِي الْأَوْتَادِ جو میخوں والا تھا، یعنی کسی دشمن کو یا کسی کو سزا دینی ہوتی تو اس کو چومیخا کر کے اس کے اوپر کیل ٹوکتا تھا اور پھر اس کو سزا دیتا تھا تاکہ وہ حرکت ہی نہ کر سکے. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کی تھی. پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، ان سب کے اوپر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. کسی کو ہوا کے نظر کر دیا، اوپر اٹھا کے آپس میں ٹکرا کے زمین پہ پٹخ دیا، اور کسی کو فرشتے کے چیخ کے ذریعے سے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا، اور کسی کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. اللہ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد، تیرے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، تیرے رب نے تیرے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. آج ہماری جو زندگی بے ترتیب گزر رہی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس لیے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں، جو زبان پہ آتا ہے اس کو بول دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس سے میرا رب خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا، راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، میں اس سے اللہ کے نزدیک ہو جاؤں گا کہ دور ہو جاؤں گا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھ پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے،
اگر ایک بات بھی ہماری دماغ میں بیٹھ گئی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ پر نظر رکھے ہوا ہے، جس نے بہت بڑے بڑے طاقت والوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور نیست و نابود کر دیا، تو میری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ تو کب تک نافرمانی کروں گا، کب تک گناہ کروں گا، کب تک اس کے احکامات پہ نہیں آؤں گا، کب تک اس کی چاہت کو پورا نہیں کروں گا، کب تک اس کے پیغمبر کی زندگی پہ نہیں آؤں گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ربک لبالمرصاد، تیرے اوپر بھی نظر ہے۔ اگر اس کا استحضار مجھے اور آپ کو مل جائے، واللہ العظیم کیا ہماری قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کا استحضار ہم اللہ سے مانگیں، اے اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، بے شک آپ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اس کا استحضار مجھے نصیب فرما دیجئے، تاکہ میں کسی موڑ پر آپ کا کوئی چھوٹا بڑا حکم چھوڑوں نہیں اور کوئی چھوٹا بڑا گناہ کر اس کے قریب نہ جاؤں، یعنی اس کا استحضار مجھے نصیب فرما دیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو جو کرتا ہے، تو جو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، تو جو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی تو تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور سورہ مجادلہ میں ہے غالباً ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تین آدمی آپس میں باتیں کرتے ہیں نا تو الا هو رابعهم، چوتھا ان کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جب پانچ آپس میں جمع ہوتے ہیں، آپس میں خفیہ میٹنگ اور مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ فرمانے چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ پر بھائیو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہم پہ نظریں لگائے ہوئے ہیں، بس یہ استحضار اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگ تو سکتے ہیں نا، مانگنے میں کیا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو عطا کروں گا۔ اتنا سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے تو یہ کیفیت بھی اللہ سے مانگے، مانگ تو سکتے ہیں نا۔ یقیناً ایسا مشکل ہے، سارے احکامات زندہ کرنا بظاہر ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن مانگنا تو آسان ہے نا۔ جہاں اتنے بڑے بڑے گناہ کر سکتے ہیں تو مانگ کیوں نہیں سکتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور حج سب کچھ مانگو۔ لوگ اللہ سے یہ بھی مانگیں، اے اللہ استحضار نصیب فرما دیجئے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ موجود ہیں، تاکہ یہ استحضار مجھے ہر حکم پر برانگیختہ کرے اور ہر حکم کو پورا کرنے پر مجھے آمادہ کرے، اور ہر گناہ سے بچنے میں یہ میری مدد اور میری معاونت کرے۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ تعالی، یہ مانگنا چاہیے، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہمارے بس میں ہے اور بہت آسان ہے، تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیں انشاءاللہ، جو اللہ کی قدرت میں ہے اللہ پاک وہ ضرور ہمیں عطا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ استحضار نصیب فرمائے اللہ پاک کی حضوری کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔